جرنیلوں کی, ججز کی اور بیوروکریٹس کی کرپشن دیکھیں گے تو سیاستدان آپ کو فرشتہ نظر آئیں گے. جو ہمارے لیڈر حضرات ہیں یا جو سیاستدان ہیں اور جو بیوروکریسی, صرف آپ سیاستدان کو بلیم نہیں کر سکتے. یہاں جس کو جو کسی اچھے عہدے پہ وہ لوٹ رہا ہے, ملک کو لوٹ رہا ہے, جس کا جہاں بس چل رہا ہے وہ لوٹ رہا ہے. اب صرف ہم لوگ سیاستدانوں کو بلیم کرتے ہیں, آپ بیوروکریسی کو اٹھا لیں. تو خود ٹھیک ہو جاؤ پوری قوم ٹھیک ہو جائے گی, یہ نظریہ تو غلط ثابت ہوتا ہے. السلام علیکم ناظرین, میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ میرا سائی صاحبہ. ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ آئے روز پاکستان کے اندر کس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں. عدم تشدد ہونا چاہیے لیکن تشدد کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ السلام علیکم. السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, یہ جو ایک نجی اسکول ڈی ایچ اے کے اندر چھوٹی بچی تھی 4th کلاس کی, اور اس کے ساتھ اس کی باقی جو یعنی کہ اسکول فیلوز ہیں, ویڈیو میں تو وہ بچیاں 8th 9th کلاس کی لگ رہی ہیں, اس کو مار رہی ہیں, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں, اس کی سب سے بڑی وجہ تو آج کل یہ ہے کہ ہم سب پیرنٹس کا نا تعلیم پہ فوکس ہے. ہم چاہتے ہیں ایسی تعلیم ہو جس سے ہم ارن کر سکیں, ڈگری حاصل کر سکیں, لیکن تربیت میں ہم زیرو ہو چکے ہیں. ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس موبائل ہے, کوئی پیرنٹس چیک نہیں کرتے یہ موبائل کدھر یوز ہو رہا ہے, کیا کام کر رہے ہیں. کوئی بچیوں سے نہیں پوچھتے وہ کیا کر رہی ہیں, کس سے بات چیٹ کر رہی ہیں, کس سے بات کر رہی ہیں. چیک اینڈ بیلنس تو بالکل نہیں ہے پیرنٹس کا. اور جو اپر کلاس ہے وہ تو بالکل نہیں دیکھتے, بس پیسہ دے رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمارے بچوں کو بس انگلش بولنی آئے. بس ہائی کلاس کے سکولز میں پڑھے, وہ یہ نہیں دیکھتے ان کے بچے نشے میں انوالو ہو رہے ہیں, وہ سارا دن کدھر کی کون سی سوسائٹی میں بیٹھ رہے ہیں, ان کی جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ کیسے ہیں. بالکل کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں. تو جب ایک بچہ جسے شعور ہی نہیں ہے, اس کو اچھے برے کے تمیز ہی نہیں ہے, تو وہ جو ارد گرد سے سیکھے گا وہ وہی کرے گا نا. ہمارا معاشرہ بالکل ٹوٹلی مغربی ہوتا جا رہا ہے, چینج ہوتا جا رہا ہے. اسلامی تعلیمات سے ہم لوگ دور ہیں اور نہ ہی ہم بچوں کو دیتے ہیں. بس ہم ایک ماڈرنزم میں کا شکار ہو چکے ہیں. پتہ نہیں کیا اس کی تو مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم مسلمان ہو کے ہم کس طرف جا رہے ہیں. لیکن اب اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ ہمارے ہاں بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکر ہیں, ایجوکیشن اسکالرز ہیں, لیکن ان کی کوئی توجہ اس کے اوپر نہیں ہے. پورے ایز اے سسٹم کہتے ہیں جی خود ٹھیک ہو جاؤ. خود وہ چھوٹی بچی تو ٹھیک تھی نا, وہ تو بچی ٹھیک تھی, وہ تو انکار کر رہی تھی, لیکن اس کے ساتھ ظلم کی انتہا کر دی. اب سائیکولوجیکلی کیا افیکٹ اس بچی کے اوپر پڑیں گے؟ تو خود ٹھیک ہو جاؤ پوری قوم ٹھیک ہو جائے گی, یہ نظریہ تو غلط ثابت ہوتا ہے. آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ نہیں, بالکل ہمارا تو پورا معاشرہ بگاڑ کا شکار ہے. میں تو پورا معاشرہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں آئے دن جو بچیوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ کس قدر ہاریبل چیز ہے. چھوٹی بچیاں کو نہیں چھوڑے, عجیب طرح کا. میں تو کہتی ہوں ہم لوگ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں جس قسم کے یہاں پہ جرائم ہو رہے ہیں پاکستان میں. اب وہ ایک بچی کو فزیکلی مار رہے ہیں اور وہ اس کی ویڈیو دوسرے بندے اس کو کسی کو روک نہیں رہے, ویڈیو بنا رہے ہیں, یعنی ایک تماشا دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ہمارے ہاں تربیت زیرو ہو چکی ہے, تربیت نہیں ہے کسی کی بھی. اس وجہ سے نا اب جس کا جو دل چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے. تو یہ تربیت کا عمل کیسے شروع کیا جا سکتا ہے؟ یہ تربیت تو گھروں سے ہی ملتی ہے. پھر پچھلے آپ ہم سے پچھلی نسل میں جائیں, جو ہمارے پیرنٹس تھے ان کے پیرنٹس وہ پڑھے لکھے بالکل نہیں تھے, لیکن ان کی تربیت, ان کا بلانا چلانا, ہر چیز میں وہ ہم سے کافی آگے تھے. کیوں؟ صرف تربیت. وہ ایجوکیٹڈ لوگ نہیں تھے, لیکن ان کی تربیت سے ایسا معاشرہ اسٹینڈ کرتا تھا نا, شرم و حیا والا, ایک دوسرے کی عزت کرنے والا. وہ چیزیں بالکل ٹوٹلی ختم ہو چکی ہیں اس دور میں. آپ نے بالکل اچھی اگزامپل دی ہے کہ پچھلی جو جنریشن تھی اسی جنریشن نے نیکسٹ جنریشن کی تربیت کی ہے نا. جی, تو رزلٹ تو اب آ رہے ہیں. جی, آج کل کی جو مائیں ہیں وہ بھی موبائل پہ بزی ہیں. انہیں بچے نہیں چاہیے, وہ مطلب اپنی ہر کوئی اپنی لائف میں بزی ہے. وہ نہ کسی پہ توجہ دے رہا, نہ اسے, بس وہ تو کہتی ہیں بچہ تنگ کر رہا ہے اسے اسکول ڈال دو. وہ تو چاہتی نہیں بچے گھر پر رہیں. تو یہ بھی ایک چیز ہے, پیرنٹس بالکل توجہ نہیں بچوں پہ کرے جس طرح ہمارے پیرنٹس نے ہم پر کی ہوئی ہے توجہ. اچھا, اب پیرنٹس نہیں توجہ دے پا رہے, اس میں بہت ساری وجوہات یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ جو مرد حضرات ہیں ان کو کمانے سے فرصت نہیں ہے, کیونکہ معاشی حالت جو ہے نا وہ انتہا درجے کی ابتر ہو چکی ہے. اور جو خواتین گھر کے اندر ہیں وہ گھر کے کام کاج, پھر کچھ آن لائن ورکنگ کر رہی ہیں, اور جو آن لائن ورکنگ نہیں کر رہی وہ صرف واٹس ایپ اور اس طرح کی چیزوں پر بیزی ہیں, انسٹاگرام وغیرہ وغیرہ. تو ان کو کیسے سمجھایا جا سکتا ہے؟ یہی وہی نا, ہم اخلاقی طور پہ بہت پیچھے چلے گئے, اور لیکن ہماری دوڑ صرف پیسے کی دوڑ رہ گئی ہے. ہم سب پیسہ کمانے کے پیچھے بیزی ہیں, ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے, صرف پیسہ پیسہ, اور ایک اسٹیٹس سمبل بن چکی ہے ہر چیز, اس کے پیچھے ہر کوئی بھاگ رہا ہے. اس وجہ سے یہ سارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. آپ نے بڑی اچھی طرف توجہ دلائی کہ ہم پیسے کی دوڑ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, لیکن یہ 24 کروڑ عوام میں سے کتنے لوگ ہوں گے؟ زیادہ تر لوگ تو اپنی روٹی روزی پوری کرنے کے چکر میں ہیں, کیونکہ ہر چیز پہلے سے
600 गुना ज़्यादा महंगी हो गई है और डॉलर हमारी कंट्रोल से बाहर है। मेरी तो एक रिसर्च ये बताती है कि अगर आज डॉलर 3 रुपये के बराबर आ जाए तो वही घी भी 3 रुपये किलो हो जाएगा, पेट्रोल 1.5 रुपये लीटर हो जाएगा और इस तरह की चीज़ें जो जिनका रेट बहुत ज़्यादा है वो कम हो जाएगा। अब ये तो हमारे सियासतदानों के हाथ में है ना कि मुआशरे को कंट्रोल करें। जब तक हमें कोई सिंसियर लीडर नहीं मिलेगा जो मुल्क के साथ, अवाम के साथ सिंसियर होगा, ये तो तब तक माशी अबतरी तो ऐसे ही रहेगी। और जो ये आप बात कर रहे हैं ना कि लोग तो 2 वक्त की रोटी से मजबूर है, तो वो तो अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं रहे, उनके पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि वो किसी बच्चे को पढ़ा सके। उनके बच्चे भी ऐसे ही बाहर गलियों में मारा फिर रहे हैं। मतलब वही हम बहुत बैकवर्ड जा रहे हैं ज़हनी तौर पे, इखलाकी तौर पे हम पीछे चले गए हैं। अब देख लें, अब अगर हमारा मुकाबला बाहर के मुल्कों से करें, यूरोप से करें, अमेरिका के लोगों से करें, वो इखलाकी तौर पे हमसे बहुत आगे जा चुके हैं। लेकिन क्योंकि इखलाकी तौर पे आ गए हैं तो वो माशी तौर पे भी आ गए हैं, क्योंकि वो सिंसियर लोग नहीं हैं। मेरे ख्याल से आपके जो अखलाक हैं वो आपकी मईशत पर डिपेंड करते हैं। देखें, एक बंदा पहले ही परेशान है, फरसूदा हाल ज़िंदगी गुजार रहा है, वो किसी से क्या प्यार से बात करेगा, क्या किसी से तमीज़ से बात करेगा। जो भूख है वो भूख और अफलास तहजीब के सारे दायरे मिटा देती है। तो ये तो फिर बात ठीक ना हुई ना फिर। नहीं, वो वाकई भूख तो ऐसी चीज़ है कि भूख की वजह से लोग अपने बच्चों के गुर्दे बेच देते हैं, खुद के गुर्दे बेच देते हैं, बच्चियों को बेच देते हैं। ये भूख इतनी जालिम चीज़ है। लेकिन हम पाकिस्तान तो माशी तौर पे अबतर से अबतर होता जा रहा है और अखलाकी तौर पे भी होता जा रहा है। माशियात की वजह से अखलाकी तौर पर अबतर होता जा रहा है। वक्त की किल्लत की वजह से आखिरी सवाल आपसे, मईशत हमारी कैसे ठीक हो सकती है? मईशत हमारी एक तो हमारी सोच अच्छी बदलने की ज़रूरत है माशरती तौर पर भी, और जो हमारे लीडर हजरात हैं या जो सियासतदान हैं और जो ब्यूरोक्रेसी, सिर्फ आप सियासतदान को ब्लेम नहीं कर सकते यहाँ, जिसको जो किसी अच्छे अहदे पे वो लूट रहा है, मुल्क को लूट रहा है, जिसका जहाँ बस चल रहा है वो लूट रहा है। अब सिर्फ हम लोग सियासतदानों को ब्लेम करते हैं, आप ब्यूरोक्रेसी को उठा लें, बाकी मैं नाम नहीं लूँगी, और लोगों को देख लें, तो ये हो रहा है। ठीक है, ये जब तक हम लोग मुल्क के साथ और दूसरों के साथ सिंसियर होना नहीं सीखेंगे तब तक ये चलेगा। नाजरीन, मोहतरमा का बड़ा ज़बरदस्त कहना था कि सियासतदानों को सिर्फ बदनाम किया जाता है। मुझे इनकी ये बात सुन के आसमा जहांगीर साहिबा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ गई, जिसमें वो कहती थी कि जब आप जर्नलों की, जजेस की और ब्यूरोक्रेट्स की करप्शन देखेंगे तो सियासतदान आपको फरिश्ता नज़र आएंगे। अब फैसला आप पर है कि आपको क्या चीज़ नज़र आती है, कैसे नज़र आती है। तारीख़ को पढ़ें, रिसर्च करें, सुनी सुनाई बातों पर ना जाएं, ताकि आपको पता चले हमारे हकीकी मसाइल क्या हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।